اس بار رمضان کے روزے آپ کے پاس رکھوں گا، شایان بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے فون پر اپنی پھپھو سے مخاطب تھا۔ جی بیٹے کیوں نہیں، اس بار میرا شانی میرے پاس روزے رکھے گا اور ہم سب مل کر سحر و افطار کریں گے۔ پھپھو نے دنیا جان کا پیار اپنے لہجے میں سموتے ہوئے شایان کو اس کے پیار بھرے نام سے پکارا۔ شایان جو فون پر اپنی پھپھو سے ہونے والی اس گفتگو کو مزید طول دینا چاہتا تھا کہ اچانک سے کچھ آوازیں سن کر چونک اٹھا۔ شانی، شانی کدھر ہو تم؟ کہاں چل جاتی ہو؟ یہ ٹی وی اور پنکھا یوں ہی چل رہا ہے اور صاحب کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں ملک میں بجلی کا کس قدر بحران آیا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ سے برا حال ہے، بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صاحب، شکور صاحب اپنے مخصوص انداز میں گرج برس رہے تھے۔ اوکے پھپھو، پھر فون کروں گا، موسم خراب ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ طوفان آ جائے چلتا ہوں۔ شایان نے یہ کہہ کر اپنا موبائل فون جیب میں رکھا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا جہاں اس کا سامنا اس کے ہٹلر نما والد شکور صاحب سے ہونا تھا، مگر وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا جانتا تھا، اور کیسے نہ جانتا، بچپن سے وہ یہی سب کچھ تو کرتا آیا تھا۔ شایان اور شانی اپنے بچپن کی وہ تلخ یاد کبھی نہیں بھول پایا تھا جب اس کی امی کی دادو اور پھپھو سے زبردست لڑائی ہوئی تھی، جس کے بعد وہ اپنی نانوں کے گھر آ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنے دن وہ نانوں کے گھر رہا تھا کہ ایک روز اس کے بابا اسے لینے کے لیے آ گئے۔ ماما اس روز بہت خوش تھیں، بابا اسے اور ماما کو اپنے ساتھ ایک اور گھر میں لے آئے تھے۔ یہ گھر اس کے بابا کا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ دادو کا گھر اور ہوتا ہے، بابا کا گھر اور ہوتا ہے۔ دادو کا کچھ سالوں بعد انتقال ہو گیا تو پھپھو شادی کے بعد پشاور چلی گئیں، جہاں بدقسمتی سے شادی کے بعد چند سال بعد ان کے شوہر ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر پھپھو نے بھائی کے گھر آنے کی بجائے بیوقی کی زندگی اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزاری۔ وہ اپنی بیٹی فاریہ کے ساتھ پشاور میں اکیلی رہتی تھی۔ شایان MBA کے بعد ایک بہت اچھی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ پھپھو سے اس کا رابطہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب اس رابطے میں اضافے کی بڑی وجہ سدرا پھپھو کی بڑی بیٹی فاریہ تھی، جس کو اس نے اپنی ایک کزن کی شادی میں دیکھا تھا، اور تب سے اب تک وہی اس کے خیالوں میں چھائی ہوئی تھی۔ دل و دماغ پر ایک ہی چہرہ بار بار دستک دے رہا تھا، بلکہ دل نے تو اسے ہمسفر بنانے کی ضد باندھ لی تھی۔ شایان مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا سعدیہ بیگم نہایت غصے کے عالم میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ نصیب دشمنا، آج مزاج برہم ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور اپنے کمرے کی طرف لوٹنے لگا تو زوردار آواز میں اس کو پکارا گیا، شایان ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ جی ممی جان۔ نہایت فرمانبردار انداز میں وہ ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آج تم نے پھر ردا کی انسلٹ کی ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ سعدیہ بیگم کے لہجے میں خفگی کے عنصر نمایاں تھا۔ شایان کے تصور میں چند دن پہلے کے وہ تمام تر مناظر گھوم گئے جب اس نے ردا کے اصرار کرنے کے باوجود اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ردا اس سے ناراض ہے، لیکن اسے قطعی طور پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ ردا سعدیہ بیگم کے پاس اس کی شکایت لے کر پہنچ جائے گی۔ مگر ماما، میں نے اس کی کوئی انسلٹ نہیں کی، اس وقت میں مصروف تھا، اس کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے معذرت کر لی تھی۔ شایان نے وضاحت پیش کی، دیکھو بیٹا، ردا میری بہن کی اکلوتی بیٹی ہے، تمہاری خالہ اور خالو دونوں تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور ردا کی پسندیدگی سے تو تم اچھی طرح واقف ہو۔ بھائی صاحب کا چلتا ہوا کاروبار، شادی کے بعد تم نے ہی تو سنبھالنا ہے، ماشاءاللہ تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، تم برسر روزگار ہو، اب تو کمپنی کی طرف سے تمہیں گاڑی بھی مل گئی ہے۔ اب میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں کہ اس عید پر ردا کو اپنی بہو بنا کر گھر ہی لے آؤں۔ یہ سب کہتے ہوئے سعدیہ بیگم کے لہجے میں اپنی بھانجی کی تمام تر محبت امڑ آئی تھی۔ ان کا یہ منصوبہ سن کر تو شایان کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ پلیز ماما، ایسا مت کریں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ردا کے لیے اپنے دل میں اس قسم کا کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ مجھے کاروبار نہیں، صرف شادی کرنی ہے۔ شایان تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور سعدیہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ فارحہ بیٹا، اس بار رمضان کے لیے خریداری ذرا زیادہ کرنی ہے، ثانی آ رہا ہے بتا رہا تھا کہ اسے پکوڑے بہت پسند ہیں اور ساتھ میں فروٹ چاٹ بھی مزیدار قسم کی ہونی چاہیے۔ سدرا بیگم فاریہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ماما، مگر یہ شایان صاحب یہاں کرنے کیا آ رہے ہیں؟ ادھر کراچی میں انہیں سکون نہیں؟ فاریہ اکتا کر بولی۔ شایان کو وہ خاندان کی چند شادی کی تقریبات میں دیکھ چکی تھی اور فون پر سدرا بیگم کی اکثر شایان سے بات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ کبھی ان کے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ کبھی ماموں کے گھر گئے تھے۔ اس کے آنے کا سن کر فاریہ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سدرا بیگم تو پہلے ہی اس کے صدقے واری جاتی تھی، اب جب سے اس نے اپنے آنے کا بتایا تھا تو فاریہ دن میں کئی بار شایان نامہ سن کر اب باقاعدہ عاجز آ گئی تھی۔ فاریہ، تمہیں شایان کیسا لگتا ہے؟ سدرا بیگم نے فاریہ کے سامنے سے وہ سوال رکھ دیا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر ہر بار ایک جھجک آڑے آ جاتی تھی۔
ٹھیک لگتا ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فاریہ کو حیرت ہوئی کہ ماں اس سے یہ کس قسم کا سوال پوچھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ سدرا بیگم فاریہ کے اس سوال کا کوئی مناسب جواب دیتی ہے، اچانک سے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھاتے ہی سدرا بیگم نے جو کچھ سنا وہ ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ فاریہ بیٹا جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں ابھی کراچی کے لیے نکلنا ہے، شانی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ خبر سن کر فاریہ کے بھی ہوش اڑ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کراچی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شایان اپنے بستر پر نیم دراز کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پچھلے 6 دن اس کی زندگی کے بھیانک ترین دن تھے۔ 6 دن پہلے وہ گھر سے ہنستا مسکراتا اپنے آفس کے لیے نکلا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی سامنے سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالر سے ٹکرا گئی اور وہ زخمی ہو گیا۔ حادثہ بہت خطرناک تھا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ اب اس کے ساتھی کمرہ اور تنہائی تھی۔ وہ شدید ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ پھوپھو اور فاریہ کو اطلاع اس کے والد شکور صاحب نے دی تھی۔ ہر وقت غصے میں رہنے والے شکور صاحب تو اس حادثے کے بعد جیسے ٹوٹ سے گئے تھے۔ فاریہ اور پھوپھو نے نہ صرف گھر کا انتظام سنبھال لیا تھا بلکہ شایان کا خیال بھی بہت اچھی طرح رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے آنے سے سعدیہ بیگم کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ شایان جیسے ہی ہسپتال سے گھر آیا تھا، ساتھ ہی ماہ رمضان شروع ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ دروازہ کھلا اور پھوپھو مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شایان بیٹا، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، آج ہم سب تمہارے ساتھ اس کمرے میں افطاری کریں گے اور کل سے تم ہم سب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں افطاری کرو گے۔ پھوپھو یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ مگر میرا تو روزہ نہیں ہے، آپ لوگ کر لیا کریں افطاری، جیسے آپ لوگوں کا دل چاہے۔ شایان نے ناگواری کے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ اسی طرح کمبل میں چہرہ چھپا کر لیٹا رہا جب تک اسے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی۔ وہ یہ روتا ہوا چہرہ پھوپھو کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ نے پھوپھو کو بہت دکھ پہنچایا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کی معذوری نے اسے سب سے دور کر دیا تھا۔ سعدیہ بیگم سحری کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ردا ان کے شایان کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ اب ان کی رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کی بہن اور ردا ایک بار بھی ان کے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے اسپتال گھر نہیں آئی، صرف چند ایک بار فون پر رابطہ کیا۔ اور کل تو ان کی بہن نے فون پر واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ ردا کی شادی کسی لنگڑے سے نہیں کریں گی۔ ان کے اس قدر واضح انکار نے سعدیہ بیگم کا دل اندر سے چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب فاریہ کو اس نظر سے دیکھنے لگی تھی اور اس سلسلے میں شکور صاحب بھی ان کے ہم نوا تھے۔ شکور صاحب شایان کی مصنوعی ٹانگ لگوانا چاہتے تھے، مگر شایان تو اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شایان حنظہ اپنے کمرے میں ہی مقید تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ فاریہ نے شایان کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت طلب کی۔ کیوں نہیں فاریہ، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ شایان نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نکھری نکھری سی فاریہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کبھی یہ چہرہ اس کے شب و روز پر حاوی تھا، مگر اب تو تنہائیاں ہی اس کا مقدر تھی۔ فاریہ شایان کے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھ گئی اور پلیٹ میں رکھا سیب کاٹ کر اسے دینے لگی۔ رہنے دو، تمہارا روزہ ہے، میں خود کر لوں گا۔ شایان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کرنے دیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے سیب کا ٹکڑا شایان کی طرف بڑھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شایان کو وہ لینا پڑا۔ شایان زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شایان کا دل ان آنسوؤں کو دیکھ کر مزید تکلیف میں آ گیا تھا۔ نہیں لوٹنا مجھے زندگی کی طرف، چلی جاؤ یہاں سے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ چیختا رہا۔ فاریہ جا چکی تھی، لیکن اس پر مایوسی نے ایک بار پھر بہت شدید حملہ کیا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ شایان نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن کی آیتیں اس کے وجود میں روشنیاں بھرتی چلی گئی۔ مایوسی کے بادل جیسے چھٹنے لگے تھے۔ وہ بیساکھی کے سہارے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ابھی روزہ کھولنے میں 10 منٹ تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا اور شکور صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھوپھو، پکوڑے جلدی لائیں، روزہ کھلنے والا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے پہلے والا شایان بن گیا تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران تھے۔ وہ پہلی افطاری تھی جو اس کے گھر کے مکینوں نے بہت خوشی سے کی تھی۔ شایان اب زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ شکور صاحب نے اس کی مصنوعی ٹانگ بنوائی اور عید سے محض ایک روز پہلے وہ یہ مصنوعی ٹانگ لگوا کر گھر آیا تو سب کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ فاریہ کے چہرے پر موجود اپنائیت کے رنگ اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ عمر بھر کے لیے فاریہ کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، لیکن ڈر رہا تھا کہ اس کی معذوری دیکھ کر کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ 29ویں روزے کی شام جب فاریہ چھت پر کھڑی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ چپکے سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ فاریہ، کیا تم عید کے بعد واپس پشاور چلی جاؤ گی؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، فاریہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اب اس نے اپنا رخ
شایان کی طرف کر لیا تھا۔ شایان دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں واپس ضرور آؤں گی کیونکہ اب اگلی ساری عیدیں مجھے اس گھر میں کرنا ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور نیچے چلی گئی۔ حیا کے ان تمام رنگوں کی کہانی وہ جان گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو ٹی وی پر چاند نظر آنے کا اعلان ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جان گیا تھا کہ عید کے بعد فاریہ کو اس گھر میں بہو بنا کر لانے کا پروگرام فائنل ہو چکا ہے۔ اب ان دونوں کے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں بہار کے رنگ لوٹ آئے تھے۔